اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے مہمان خصوصی جناب سہیل کے صاحب، ناظم شہر جناب واجد قادری صاحب، عمرہ مقامی اور دیگر ذمہ داران اور میرے مربی اس میں جو تشریف فرما ہے۔ بہرحال یہ ایک مشکل کام ہے کہ اپنے مربی اور جن سے ہم نے تربیت پائی ہے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں، لیکن بہرحال یہ بھی اصلاح کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، تو کچھ باتیں جو ہے حاصل مطالعہ کے طور پر ایک طالب علمانہ کوشش کے طور پر انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ یہ جو امت مسلمہ ہے، یہ ایک قرآن مجید میں یہ ایک عظیم الشان امت کے طور پر ہم کو نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن میں ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتی امتا مسلمۃ لک، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے یعنی ہم دونوں کو یعنی مجھ کو اور اسماعیل کو جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت وہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسی امت اٹھا ہم میں جو ساری دنیا کو اللہ کے دین کے پیغام کی دعوت دے، جو ساری دنیا کو توحید کی دعوت دے۔ آج یعنی یہ جو امت کا تصور قرآن میں نظر آتا ہے، یہ ایک عظیم الشان اور ایک بہت ہی زبردست امت کے طور پر نظر آتی ہے، جو ایک داعی امت، جو ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو اسلام کے پیغام کی طرف دعوت دینے والی امت۔ پھر یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کی تشکیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے مصداق میں وہ امت بنا دی جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ وہ ہم نے اس رسول کو بھیجا جو اس امت کی تشکیل کرتا ہے اور ان کو آیاتیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو اس امت کی تعمیر اور اس امت کا جو فارمیشن ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کی تعمیر فرمائی۔ تو مولانا علی میاں علیہ الرحمہ اس بات کو اچھی بات ارشاد فرمائی انہوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ دراصل دوہری بعثت، دیگر جو نبی آتے تھے وہ ان کی بعثت ایک بعثت ہوتی تھی، یعنی رسول آتے تھے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے اس کی بعثت دوہری بعثت، ایک بعثت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول ہیں، اور دوسری اس امت مسلمہ کی بعثت، یعنی یہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائی ساری دنیا کو اللہ کے دین کا اس راستہ بتلانے کی طرف۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ایران کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے جو صیغہ استعمال کیا، فرمایا اللہ تعاصنا، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ویسا ہی صیغہ ہے جیسے رسول اور نبی اپنے تعلق سے کہتے ہیں۔ تو یہ جو امت مسلمہ ہے یہ کوئی معمولی امت نہیں، بلکہ اس کو ایک عظیم مشن کے طور پر برپا کیا گیا ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ کے اس پیغام کی دعوت دے گی۔ اسی بات کو علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بہت ہی انقلابی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ دراصل اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے ذریعے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ امت مسلمہ ہے جو عدل و انصاف کو اس دنیا میں قائم کرے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا انصاف فرمائیں گے۔ تو یہ جو امت مسلمہ ہے یہ انتہائی بلند مقام پر ہم کو فائز نظر آتی ہے، اور یہ عدل قائم کرنے والی اور امت کو رہنمائی کرنے والی، یعنی پوری انسانیت کو رہنمائی کرنے والی، پوری انسانیت کو اسلام کا اور دین اور دنیا دونوں کی کامیابی، اجتماعی اور انفرادی دونوں حیثیتوں میں کامیابی کا راستہ بتانے والی امت تھی۔ اور اس امت کی تشکیل بھی ایسے ہی چیزوں سے کی گئی جیسے سورہ شورى میں فرمایا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں جو 3 فرائض کا ذکر فرمایا گیا، ایک فریضہ، اور تینوں فریضے ایسے ہیں جو اجتماعی فریضے ہیں۔ ایک فریضہ یہ گنایا گیا کہ نماز، یہ وہ امت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کریں گے، یعنی نماز کو قائم کرنے والے۔ دوسرا فرمایا گیا وہ امرہم شورا بینہم، یعنی وہ آپس میں اپنے معاملات، اپنا ایک سیاسی نظام رکھتے ہیں اور اپنے اس سیاسی نظام کو وہ تشکیل دیتے ہیں اس مشاورت سے،
یعنی مشاورت اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور تیسرا زکوٰۃ۔ اب اللہ تعالیٰ حکیم و خبیر کی آپ حکمت ملاحظہ فرمائیے کہ جو یعنی مشاورت کا بیان ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں رکھا گیا، یعنی دین کو قائم کرنا اور دین کے اجتماعی نظام کی تشکیل وہ ویسا ہی فرض ہے جیسے نماز اور زکوٰۃ فرض۔ پھر اس میں یہ بھی حکمت ملاحظہ فرمائیے کہ اس فریضے کو آخر میں نہیں رکھا گیا کہ پہلے نماز ہے اور پھر زکوٰۃ ہے اور پھر شورا ہے، بلکہ اس کو بیچ میں رکھا گیا۔ یعنی جس طرح امت کے نزدیک یہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ فرض ہے، اس کو قائم کرنا فرض ہے، اسی طرح اس دین کا قیام، اس دین کا سیاسی نظام کا قیام بھی وہ فرض ہے۔ مطلب وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نفل ہے اور چاہے تو کی جا سکتی ہے چاہے تو نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی پہلے، کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب تک تم یاد رکھو گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت تمہیں حاصل رہے گی۔ یعنی یہ جو امت کا سیاسی نظام تھا اور یہ جو اقامت دین کا فریضہ تھا، جب تک یہ امت اس فریضے کو یاد رکھی، جب تک اس امت نے اس فریضے کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت اس کو حاصل رہی۔ اور جیسے ہی وہ فریضہ بھول گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی دراصل اس نے اللہ کی نصرت سے اپنے آپ کو خود دور کر لیا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہر اہل کتاب گروہ کے تعلق سے ہے، جو سورہ صف میں آپ تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یعنی جب موسیٰ نے ان سے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے حضرت موسیٰ یعنی اپنی قیادت سے ٹیڑھ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹیڑھا رہنے دیا۔ پھر یعنی جب قومیں جب ٹیڑھ اختیار کرتی ہیں، وہ قومیں جن کو کتاب دی جاتی ہے، تو وہ قوموں کا عروج و زوال اس کتاب سے وابستہ ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی اور قومیں ہو سکتا ہے ان کا عروج و زوال کے اصول ہوں، کچھ اور اصول ہو سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دی جاتی ہے ان کا عروج اور ان کا زوال اسی کتاب سے وابستہ رہتا ہے۔ اگر وہ اس کتاب کو تھامتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج نصیب فرماتا ہے، چاہے کتنے ہی کم وسائل ان کے پاس ہو، چاہے 4 تلواریں ہی ہوں ان کے پاس، چاہے دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہو ان کے خلاف، چاہے سازشیں کرنے والے فرعون ہو اور موسیٰ اکیلا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس کی نصرت فرمائے گا۔ غلام قوم ہو، چاہے کچھ بھی حالات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم کی نصرت فرمائیں گے، اور جس کو اللہ کی نصرت حاصل ہو جائے اس کو پھر کوئی پچھاڑنے والا نہیں۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو تھامے گی، اگر وہ اس کتاب کو پس پوچھ ڈالے گی تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کو پس پوچھ ڈال دے گا۔ تو جب یہ امت میں اس سے غفلت برتی گئی، اور یہ خلافت کا ہمارا آپ جانتے ہیں کہ خلافت کا جو پورا ادارہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، ملت کے مطلب پچھلے 200 سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب ہم نے اس فریضے کو پیچھے ڈال دیا اور ہم زوال کا شکار ہوئے تو ہم بھی غفلت کا شکار ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ملت اپنا اجتماعی کردار بھول گئی۔ یعنی اسلام کو یہ سمجھا جانے لگا کہ اسلام شاید صرف عبادات کا مذہب ہے، یعنی اسلام صرف نماز کی دعوت دیتا ہے، اچھی باتوں کی بات کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی صرف معروف کی دعوت دیجیے، ابھی منکر کی بات مت کیجیے، منکر کی دعوت دینا آسان نہیں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ خطرہ مت مول لیجیے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ دین کو ایک چھوٹا سا ایک سرکل دے دیا گیا کہ انفرادی عبادات کا سرکل ہے دین کا، وہ یہ سمجھا جانے لگا۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یعنی یہ وہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک محفوظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امت کو اللہ تعالیٰ کی نصرت قیامت تک حاصل رہے گی۔ جب تک اس کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ اسے بندے اٹھاتے رہے گا جو امت کے اس کردار کی بحالی کے لیے کام کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مجتہدین کو اٹھایا، جس میں ہماری سرزمین پر اسی شہر سے سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ آپ نے یہ پیش کیا کہ صرف امت دین صرف وہ صرف انفرادی عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ امت کو جہاں انفرادی عبادات فرض ہیں وہیں امت یہ کوئی نسلی گروہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کی اور قوموں کے مذاہب میں صرف عبادات ہوتی ہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک با مقصد گروہ ہے۔ تو اس اجتماعی کردار کی بحالی یہ جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد ہے، جو سید ابو الاعلیٰ مودودی کی دعوت پر قائم ہوئی۔
جس کے اس اجتماع میں ہمارا آپ شریک. اس عظیم یہ کوئی معمولی اجتماعیت نہیں ہے اور اجتماعیتوں کی طرح. یہ وہ اجتماعیت ہے جو اجتہادی اجتماعیت ہے، جو امت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے، جو پورے دین کی دعوت دیتی ہے، جو کوئی سیکولرزم سے متاثر نہیں ہے، سیکولرزم سے متاثر ہو کر آدھی دعوت دیتی ہو دین کی اور دین کو کاٹ چھاٹ کر پیش کرتی ہو اور تجارت دوسروں کے لیے، اور آپ گھر میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کیجئے. کوئی روحانیت والی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ اس پورے دین کی دعوت دیتی ہے. یہ پورے امت مسلمہ کو اس کے کردار کی بحالی کی دعوت دیتی ہے کہ ہم کو اس پورے دین کو قائم کرنا ہے اور ہم پورے دین کے داعی ہیں. اور آج ہم جس اجتماع میں اس وقت شریک ہیں تو اس کا مقصد ہی جماعت کی دعوت ہے کہ کونو انصار اللہ، کہ کون ہے اللہ کے مددگار، یعنی بن جاؤ اللہ کے مددگار. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آواز لگائی تھی اس کے جواب یہی ہے کہ بن جاؤ اللہ کے مددگار. یہ ایک عزیزان گرامی، یہ ایک بہت بڑا اعزاز. انصار اللہ جو ہے، کونو انصار اللہ، یہ ایک بہت بڑا اعزاز. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیا حیثیت ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کروٹ لینا نہیں جانتے. جب جانتے تھے جب چھوٹے تھے، جب ہم لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنا نام بھول جاتے ہیں، بولتے ہیں لوگ ارے ان کا نام بتاؤ، نام بھول گئے حضرت. تو ہم تو وہ معمولی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو یہ اعزاز دے رہا ہے. کیا اعزاز دے رہا ہے؟ کہ بن جاؤ اللہ کے مددگار. یعنی آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے ایک بندے کے لیے. اور اس سے حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ دنیا خیر و شر کی کشمکش. یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر مطلب آپ سائلنٹلی بیٹھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہم لوگ نیوٹرل لوگ ہیں، بلکہ دنیا صدا سے خیر و شر کی کشمکش. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی ایسا ہی کہ ہر انسان کو آزادی دی کہ شیطان بھی، اگر جو کوئی شیطان کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی آزادی ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی آزادی ہے. دونوں لوگوں کو آزادی ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ اس خیر و شر کے اس امتحان میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہر چیز لٹاتا ہے، کون ہے جو اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے. تو یہ امتحان جو ہے یہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو خود طے کرنا ہے. اور یہ امتحان ایسا امتحان ہے جس سے صرف نظر کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی مومن نہیں کر سکتا ہے. امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، کوئی مسلمان، کہ حق اور باطل کی اس کشمکش میں وہ خاموش بیٹھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ باطل کے لشکر میں سے ہے، وہ اہل باطل میں سے ہے، وہ گونگا شیطان ہے، وہ کہ جو برائی کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اگر آپ سمجھ لیجئے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسی گھر میں آگ لگنے والی ہے اور آپ کے سامنے آگ لگ رہی ہے اور آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی آپ اس میں شریک نہیں ہیں اس کو بجھانے میں، تو کیا ہے مطلب آپ کس کے ساتھ شریک ہیں؟ تو یہ دنیا جو ہے یہ ایسے ہی رزمگاہ حق و باطل ہے کہ یہاں پر لازماً آپ کو اور ہم کو ایک اسٹینڈ لینا ہے. تو جماعت اسی کی دعوت دیتی ہے امت کو کہ امت کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اللہ کے اس دین کی گواہ بن جائے. ہمارا معاشرہ، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری انفرادی زندگی ساری کی ساری اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہو. تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیں حاصل ہوگی، اور جس گروہ کو اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوتی ہے اسی کو عروج نصیب ہوتا ہے. اور اس کا محرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. ظاہر بات ہے آپ کسی کی نصرت کے لیے کب تیار ہوتے ہیں؟ اگر سمجھ لیجئے کوئی ہمارے ماں باپ کو ناحق کوئی اگر بری بات کہے تو ہم کیا سن کے لیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ اس کے بارے میں؟ اس کی دفاع کریں گے ہم. تو یعنی یہ جو دفاع کرنا ہے یہ دراصل محبت کا نتیجہ ہے. جس مومن کے دل میں حق کی جتنی غیرت ہوگی، حق سے جتنی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے جتنی محبت اس کو ہوگی، اسی کی محبت کی بنیاد پر اس کی غیرت جاگے گی. دین کی تصویر بگڑتے ہوئے دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہ سکے گا، ناانصافی دیکھ کر وہ خاموش نہیں بیٹھا رہے گا. وہ بے حیث انسان خاموش ہو سکتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کی محبت صرف لفاظی ہے. یعنی وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرے گا، جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، تو وہ حق اور باطل کی اس کشمکش میں لازماً کودے گا. اور نہ صرف کودے گا بلکہ السابقون میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک گروہ میں ہم کو شامل فرمائے اور ہم کو اجتماعی اور انفرادی دونوں سطح پر انصار اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.